رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبی میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہر اس خرچے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دی جائیں گے۔ مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال تب تک نہیں ڈالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشر کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں سچی محبت کی تھی۔ جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب ایک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچی دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا ہو۔ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اس سے 7 زمینوں تک دنسا جائے گا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انار کو اس کے اندرونی جل کے سمیت کھاؤ کیونکہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے جبکہ فحشہ گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ مت سوچیے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہے، اللہ کے لیے جھک جائے۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف
اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا چاہیے، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ ہر منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس فانی دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ہم سب اسی قطار میں لگی ہوئی ہیں، مگر انجان بنی ہوئی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ہم سے آگے قطار میں کتنے لوگ ہیں۔ ہم اس قطار میں پیچھے نہیں جا سکتے اور نہ ہی قطار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگ میں شامل ہو جاتا۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنے قرآن پڑھے یا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، بلکہ خود کو ان کے سامنے قرآن کا عملی نمونہ بنا کر پیش کرو، کیونکہ اصلی اعتبار اس کا نہیں کہ تم قرآن کی تلاوت میں کہاں تک پہنچے ہو، یہ دیکھو کہ قرآن تمہاری عملی زندگی میں کہاں تک پہنچا۔ لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں کہ نہیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھے موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوشش کرے کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسم کے زخم کے ہزاروں دوائیں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتا۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کے نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشی اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھ میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہے لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھے، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں جو اس حال میں مرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صفا فیصد فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ تمہارا رب اپنے بندے کو اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس کا درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جسے وہ شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔